ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جب آپ روزہ افطار کرنے لگے، افطاری سے 2 منٹ پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے: 1 گلاس پانی اور 1 کھجور، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے اوپر یہ عمل کیا جائے گا۔ جس کا ابھی تک مقدر نہیں بدلا، ابھی تک قسمت نہیں سنوری، جس کے ابھی تک دکھ ختم نہیں ہوئے، جس کی ابھی تک مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، اس کی زندگی کو اللہ یا سلامو یا سلامو، اس کا مطلب ہے اے سلامتی والے، اللہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے سلامت فرما دیتا ہے۔ اور یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ جن لوگوں کی گھر کی پریشانیاں نہیں ختم ہوتی، مال و دولت کے مسائل رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی دکھ غم ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، زندگی میں حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا، تنگ دستی گھر سے نکل نہیں رہی، بیماریاں گھر سے ختم نہیں ہو رہی، بس یہ یا سلامو آپ کی زندگی کو سلامت کر دے گا۔ اللہ تعالی ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے اور اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالی نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالی اپنی اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے، وہاں بد امنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی از حد ضرورت رہتی ہے، اور یہ چاروں چیزوں میں اس عمل کی برکت سے آپ کو سلامتی ملے گی۔ کیونکہ روزہ افطاری کے ٹائم اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے اللہ آزاد فرماتا ہے، جن کے لیے عذاب لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ پورا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان لوگوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کے روزے رکھیں، اور اس عمل کو افطاری کے ٹائم 1 مرتبہ پورے رمضان میں ضرور کر لیں۔ اگر تو آپ زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے سامنے یہ 2 چیزیں رکھ لینی ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے افطاری کرنی ہے۔ افطاری دسترخوان پر جب آپ بیٹھ جائیں، گھر والے سب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر پورے گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے سب گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، سب گھر والوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ جیسا وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ فرما دیتا ہے، کیونکہ امت محمدیہ کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اس بندہ مومن کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے عرش، کرسی، فرشتے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، رات اور دن ہر ذی روح زمین پر ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شیاطین پر لعنت ہو، بس مسلمان جب صبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس حال میں نہیں چھوڑتا بلکہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم رمضان میں اپنی تسبیح اور نماز کو امت محمدیہ کے لیے وقف کر دو۔ اس لیے لوگوں، اگر آپ خوش نصیب انسان بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا نام خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے، آپ کے مقدر کو سنوار دے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر صرف اور صرف 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں بالکل تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل کرنا آپ کا کام ہے، اس میں کامیابی میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔
بشرط ہے کہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی شرائط و ضوابط اور اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے آپ اس عمل کو اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کو کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ بس یہ ایک کام آپ کر لیں کہ عمل کو مکمل سمجھ کر لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، کیونکہ رمضان کا احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اسے ذلت اور حقارت لاحق ہو، جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کا ادب نہ کرے، اس کے روزے نہ رکھے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ آدمی ہلاک ہو۔ تو پھر اندازہ لگائیے اس بات پر حضور نے فرمایا تھا آمین۔ جبریل نے یہ دعا کی، حضور نے اس پر آمین کہا، اور یہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو مکمل اچھے طریقے کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہی برکت والی ہے، فضیلت والی ہے، رحمت والی ہے۔ کیونکہ اب آپ نے سب سے پہلے اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک مجھ پر میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اب اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف اس عمل کا جو ٹائم آپ کو بتایا ہے نا، آپ نے اس ٹائم میں کرنا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، یا آپ یورپ کنٹری میں ہیں، جہاں بھی آپ بستے ہیں، آپ اس عمل کو اس کی ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے۔ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بالکل آسان سا اسم مبارک ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتہا برکتیں رکھی ہیں، کہ وہ بندہ اگر مستجاب الدعوہ بننا چاہتا ہے نا، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے، وہ بندہ پھر اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرے گا تو اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اسم مبارک کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ اسم مبارک جس کا مطلب ہے اے گناہوں کو مٹانے والے، یہ اسم مبارک ہے یا غفور، یا غفور، یا غفور۔ سب سے پہلا آپ یعنی درود پاک پڑھا، اسم مبارک اس پڑھیں گے، اس اسم مبارک کو پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مطلب بار بار معاف کرنے والا، کیونکہ ہم بار بار خطائیں کر بیٹھتے ہیں، بار بار اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، بار بار ہم سے ناشکری ہو جاتی ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں اس کا یہ اسم مبارک پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا غفور، یا غفور، یا غفور، اس طرح اس کو پڑھیں گے، چونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت تلے ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بخشش طلب کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا ہوتی ہے۔ یہ مغفرت تین طرح کی ہے، پہلی یہ کہ اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگی جائے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے طلب کی جائے، تیسری یہ کہ جو مسلمان بھائی یا عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے، وہ اپنی صفت غفور کے صدقے بخش دے گا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اب جب بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو بندہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے مستجاب الدعوہ بنا دے گا، وہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندوں کو آواز دے رہا ہے، وہ فرماتا ہے میرا بندہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا فرما دوں، ہے کوئی رحمت کا سوال کرنے والا میں اس پر اپنی
رحمتوں کا نزول فرما دو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو موسلادھار بارش کی طرح اپنے بندوں پہ برساتا ہے، بشرط ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے مانگنے والا ہو، اس کی رحمتوں کو طلب کرنے والا ہو، اس کی بارگاہ سے رحمت حاصل کرنے والا ہو۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، بالکل مختصر سا 1 منٹ سے 2 منٹ کا عمل ہے، اور آپ نے افطاری سے پہلے ہی اس کو کرنا ہے، اور کرنے کے بعد اپنے گلاس پانی کے اوپر اور اس کھجور کے اوپر آپ نے دم بھی ضرور کرنا ہے۔ پہلے کھجور آپ کھائیں گے، اوپر سے وہ پانی کا گلاس پی لیں گے، بس سمجھ لینا کہ اب آپ کا مقدر اللہ نے سنوار دیا ہے، آپ کی زندگی کو سلامت کر دیا جائے گا، آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا، جتنی حاجتیں ہوں گی وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کے گناہ اگر پہاڑوں کی مانند بھی ہونا تو جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر ضرور اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے وجود کے اندر بیماری ہوگی تو اللہ اس کی برکت سے اس بیماری سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ کسی مرد یا عورت کے دل پر کوئی غم بیٹھ چکا ہے، اس کے اندر کھائے جا رہا ہے، دن بدن وہ کمزور، غفلت، پریشانی اور مختلف بیماریاں اس کو گھیرے جا رہی ہیں، انشاءاللہ وہ غم بھی بھول جائے گا، دل اپنے ٹھکانے پر آ جائے گا، اور اس کی تمام دل کی سیاحیاں ختم ہو جائیں گی۔ مالی تنگی بھی اس عمل کے ذریعے حل ہوتی ہے، دولت ملتی ہے، اور اتنی ملتی ہے کہ کہتے ہیں موسلا دھار بارش کی طرح اس کے گھر میں رزق آتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں سے وہ رزق سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تو آپ ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو دوستو پھر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، انشاءاللہ ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ اگر کوئی اس کو، یہ ایک اسم مبارک ہے، اس کو لکھ کر، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو لکھ کر کبھی بھی اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو کبھی کسی حاکم کے سامنے جائے، کسی جابر حکمران کے سامنے جائے، کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اس کو پریشان کرتا ہے، جو اس کو یعنی کہ جو اس کا دشمن بنا ہوا ہے، بڑا سخت انسان ہے، تو جب اس کے پاس جائے گا تو وہ اس پر مہرباں ہوگا، وہ اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کا ادب کرے گا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو ایک بتایا ہے۔ کوئی شدید قسم کا صدمہ بھی دور کرنا ہو تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر اپنی جیب میں رکھتے ہیں، ایک تو میں نے کہا کہ آپ اس کو لکھ کر کسی کے سامنے لے جاتے ہیں تو وہ بھی ادب سے پیش آئے گا، دوسرے نمبر پر آپ اس کو اپنے پاس جیب میں رکھتے ہیں تو آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ جس مقصد کے لیے لکھیں گے نا، بس اتنا اس کو لکھنے سے پہلے اپنے مقصد کو 3 مرتبہ دہرا دینا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے عزت کی ضرورت، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 3 مرتبہ اس کا نام لینا ہے اور اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ساری زندگی جب تک یہ اسم مبارک رہے گا، نہ آپ کے گھر سے پیسہ ختم ہوگا، نہ آپ کی جیب سے اللہ پیسہ ختم ہونے دے گا۔ اب یہ اسم مبارک کیونکہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے اور اس کو بڑے لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کی۔ اس کے بعد جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کا مطلب ہے نرمی کرنے والے۔ اللہ اب تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا، یعنی کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا۔ اور یہ اسم مبارک ہے یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف۔ بڑے لوگوں نے اس کا ورد کیا ہے، بڑے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، یقیناً جنہوں نے پڑھا ہے وہ آج بھی کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس عمل سے بڑا فائدہ ہوا ہے، ہم تو زندگی میں ہار چکے تھے، ہمیں یہی امید تھی کہ بس اب زندگی گزارنا مشکل ہو چکی ہے، ہماری زندگی بیکار ہو چکی تھی، لیکن اس عمل نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے، ایک
ایک نیا ہمیں ولولہ دیا ہے، ہماری زندگی کو انمول کیا ہے، ہماری زندگی میں بہار آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا لطیف ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا۔ یعنی جو جس کے قابل ہو اللہ اسی طرح کی رحمت سے اس کو نوازتا ہے۔ اب جس چیز کی آپ کو تڑپ ہوگی، جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی، اللہ اسی چیز کو آپ کے مقدر میں کر دے گا، وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی باریک چیز جو محسوس تو کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے، اس معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ لطیف ہے، جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جس کو اس اسم مبارک سے افطاری کے ٹائم پکارتا ہے نا، اس پر وہ اپنی لطافت کے راز عیاں کر دیتا ہے۔ جو لوگ حسب منشا شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور خوش بختی کی دلیل ہے ان کے لیے اگر وہ لوگ یہ اسم مبارک کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس اسم پاک کے اندر مشکل کشائی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر جائز کام میں برکت ہوتی ہے، ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے جو بہت زیادہ اثرات دیکھنے کو ملے ہیں نا، وہ لوگوں نے اس عمل کا ایک میں نے عمل وظیفہ دیا تھا اس کا میں نے، کہ اس کے اثرات بہت تیزی کے ساتھ، کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیز ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اس ایک اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد 129 بار پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کے دوران آپ نے اس اسم مبارک کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور وہ عمل اور مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل آج کا میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں بخشش بھی ہے، اس میں اسباب پیدا بھی ہوں گے، یعنی کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، رزق کے اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے، اس میں رزق بھی ہے، اس میں سلامتی بھی ہے۔ اور وہ عمل ایک عام دنوں میں ہے اور اس کو آپ اب بھی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل کشائی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ہر جائز کام میں برکت ہو جائے، اور آپ جس کو اپنی ساری زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی تمام وظیفوں سے بے نیاز ہو جاؤں، تو پھر صرف ایک اسم مبارک کو آپ پڑھتے رہیں، وہ ہر نماز کے بعد 129 مرتبہ۔ لیکن یہ اسم مبارک کیونکہ صرف ایک دن کا ہے، افطاری کے ٹائم صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے، اور وہ اسم مبارک کا عمل وہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ یہ بزرگان دین نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اولیاء نے بڑی تعریف اس کی ہے، کہتے ہیں یہ اسم مبارک جو ہے نا، رزق میں اضافے کا سبب ہے، فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، کسی کو روزگار نہیں نہ مل رہا، ملازمت نہیں ملتی، وہ بندے اس کو پڑھتے ہیں تو ملازمت مل جاتی۔ میں نے حال ہی میں ایک عمل یہ بتایا تھا، انہوں نے ایک لڑکی تھی، وہ کہتی تھی کہ میری شادی نہیں ہو رہی اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے جہیز کا، اور نہ ہی یعنی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں کہ ہم دے سکیں جہیز، اور اس وجہ سے لڑکے والے جو ہیں وہ انکاری بنے ہوئے ہیں، اور لڑکا راضی ہے لیکن اس کے گھر والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور میرے گھر والے کہتے ہیں اس لڑکے کے پاس اپنا گھر ہو۔ تو یہ دو مشکلیں ہمارے ہاں، تو ہمیں کوئی ایسا عمل دے دیا جائے۔ تو میں نے یہ عمل ان کو دیا تھا، پھر وہ چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ واقعی ہی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اس کو گھر مل گیا ہے، مجھے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ہم نے جہیز کا سامان خرید لیا ہے اور ہمارا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ ضرور ہم سے شیئر کیا کریں، اس کے مطابق آپ کو عمل بتا دیا جائے گا، لیکن اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اس کے بارے میں بار بار اس لیے اتنی تاکید کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ یہ عمل بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس سے مستفیض ہوئے ہیں، برکتیں حاصل کی ہیں۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا 21 مرتبہ، اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اے اسباب پیدا کرنے والے۔ اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ یہ میرا رب ہے،
یہ اللہ کی ذات ہے جو بندوں کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اب تمہیں اس عمل کی ترتیب کی طاقت کا ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ کیسے اس کی ترتیب کا انتخاب کیا گیا ہے، کتنی عالی شان اس کی ترتیب ہے، اور پھر کتنی اس کی برکتیں ہوں گی کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھے گا۔ تو اس لیے دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو فوراً رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، فوراً مقدر صرف 10 منٹ کی دیر ہے، آپ اس کے بعد نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں آئیں گے اور آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعہ ہی کیونکہ اس کے موکل اس بندے کے تابع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نوری مخلوق اس کی مدد کرنے لگ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد کا جو ہے وہ بندوبست ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے تمام معاملات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز میں نے آپ بتائی ہے آپ کو، اس کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے میں نے یہ الفاظ پڑھے نا اسی طرح آپ نے یہ الفاظ پڑھنے، انشاءاللہ آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ رکے ہوئے کام آپ کے جتنے بھی ہیں نا وہ اب رکیں گے نہیں، وہ آپ کے ہمیشہ کے لیے زبردست اور درستی میں چل پڑیں گے۔ اب اس میں مبارک جو آپ پڑھیں گے اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ ٹوٹل 5 اسماء مبارکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چوتھے نمبر پر اس میں مبارک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد یا سلامو ہوگا کہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ اب جو اس میں مبارک اس کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، یہ بڑا جمالی اس میں مبارک ہے اور یہ بالکل 1 منٹ کا عمل ہے، جیسے کہ ہم 1 منٹ میں تو یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1 منٹ میں 100 بار بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور 1.25 لاکھ ہم نے پڑھا ہوئے ہیں، اس لیے ہم کیونکہ عامل ہوتے ہیں اور جب یہ عمل بتایا جاتا ہے تو پھر اس کی برکتیں آپ کو اتنی زیادہ ملتی ہیں، اس لیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے لیا جائے تو عامل سے لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بے بہا ملتی ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے رزق ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس رزق زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے سے رزق کے دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں، رزق کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی ختم ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے نئی نئی قسم کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے بیٹھے بیٹھے تمہیں اپنے حالات کا اندازہ ہوتا جائے گا، گھر ہمیشہ کے لیے خیر و برکت کا منبع بن جائے گا، مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہوا تمہیں خود نظر آئے گا، اخراجات کم بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آمدن تمہاری بے حساب ہو جائے گی۔ اخراجات اگر پورے نہیں ہو رہے تو آپ کو اب یہ عمل کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود بخود اچانک تمہارے ایسے حالات بدلیں گے کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے اور تمہیں خود بھی پتہ چل جائے گا۔ جس لوگ بندے کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہوتا ہے نا، کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہوتا، کسی کی ملازمت چھٹ جاتی ہے، کوئی معطل ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے یہ تمام معاملات بحال ہو جاتے ہیں، ذرائع آمدن، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت جلدی عطا ہوتی ہے اس کے ذریعے، کیونکہ جس وقت آپ یہ عمل کر رہے ہیں نا وہ وقت ہی بڑا سہانا ہے، وہ وقت ہی بڑا فضیلت والا ہے، وہ وقت ہی بڑا عظمت والا ہے، اس وقت کے اندر اللہ نے رحمت ہی بڑی رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہی بڑا برستا ہے، اللہ کی رحمتیں بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت اس وقت جوش میں ہوتا ہے، رب کی رحمتیں اس وقت خوب بندوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں، بندوں کے غموں کو دھو دیا جاتا ہے، دنیاوی افکار سے بندوں کو پاک کر دیا جاتا ہے، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کے 4 چہرے ہیں، ایک چہرے سے دوسرے چہرے تک کا فاصلہ 1000 سال کی مسافت کا ہے، ایک چہرے سے دوسرے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرے گا اور سجدے میں کہتا ہے سبحانک معاظم جمالک، تیرے لیے پاکی ہے، تیرا جمال کتنا بڑا ہے۔ ایک چہرے سے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہلاکت اس شخص کے جو اس میں داخل ہوا، ایک چہرے سے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے خوشخبری اس کے لیے جو داخل ہوا، اور ایک چہرے سے وہ رحمان کے عرش کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے رب تو رحم فرما محمد مصطفیٰ کی امت میں جو رمضان میں روزے رکھے تو اس کے عذاب کو دور کر دے۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ کتنا فضل ہے رب کا۔ اب آپ نے اسی طرح یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ رزق دینے والا رب ہے اور اس کا اسم مبارک ہی اللہ تعالیٰ کے 21 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھ کر آپ دعا کریں گے، اب صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ اس میں مبارک پڑھیں گے یا سلامو، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک آپ پڑھیں گے
یا سلاموں کو 100 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے اوپر دم کر کے جیسے استعمال بتایا ہے ویسے کر لیں گے، انشاءاللہ بے حساب برکتیں ملیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔